بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقویٰ کا معیار کیا ہے؟ اب یہ لفظ ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے، فلاں شخص بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ تقویٰ کا کوئی نہ کوئی تصور ہر شخص اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ عام طور پر صورت یہ ہے کہ ایک تو تقویٰ کو عبادات سے متعلق مانا جاتا ہے، نماز کتنی پابندی سے پڑھتا ہے، کیسے خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ کس طرح اہتمام سے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں کتنا کچھ خرچ کرتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ، حج کتنے کرتا ہے، عمرے کتنے کرتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں گویا کہ ہمارے ہاں تقویٰ کا ایک پیمانہ ہے۔ یا پھر کچھ ظواہر ہے، لباس ہے، وضاقتہ ہے، لباس جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، زیادہ سے زیادہ اتباع رسول کا اس سے اظہار ہو سکے، وضاقتہ اپنی جو ہے شکل و صورت کی زیادہ سے زیادہ رسول کی سنت اور اتباع کے مطابق ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، لیکن یہاں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کے آخر میں وہ آیت آئی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو تم ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ کیا مراد ہے؟ دنیا میں ظاہر بات ہے ہم زندگی گزارتے ہیں، لین دین تو ہوتا ہے نا۔ آپ گئے، آپ نے کچھ پیسے دیے، کچھ چیز خریدی، اب بیچنے والے نے اگر دھوکہ دیا ہے تو جو پیسے آپ نے اسے دیے وہ اس کے لیے حرام ہو گئے۔ اگر اس نے اپنی اس شے کا نقص چھپایا ہے تو اس نے اپنے اوپر اس آمدنی کو حرام کر لیا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک منڈی کے اندر گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اب کچھ گندم تھی کہ جو سیلی ہو گئی تھی، گیلی تھی، اسے تو اس دکاندار نے نیچے کر دیا، اوپر خشک گندم، تاکہ آ کے آدمی دیکھے تو خشک گندم نظر آئے۔ فرمایا گیا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ساری کمائی حرام ہو گئی۔ تو معاملات کا جو سلسلہ ہے، اصل میں تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ وہ ہے، ورنہ داڑھیوں کا طول ہو، لمبی داڑھی کتنی لمبی ہے، پانچا کتنا اونچا ہے، نصف ساق تک پہنچا ہوا، آدھی پنڈلی تک پہنچ گیا، اونچا ہوتا ہوتا، یہ تقویٰ کے معیار نہیں ہے۔ اس سے تو لوگ تو دھوکہ کھا سکتے ہیں، لوگ جو ہیں فریب میں آ سکتے ہیں، لوگ غلط تصور قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو تقویٰ کا اصل معیار ہے عقل حلال۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو کوئی تقویٰ نہیں۔ نمازوں کے ڈھیر ہوں، نوافل کے انبار ہوں، کوئی تقویٰ نہیں۔ اگر جو کچھ کھا رہے ہو وہ حلال نہیں، اصلاً حلال ہو اور حلال طریقے سے حاصل کیا گیا۔ اب ایک شخص تو سور کھا رہا، سور کا گوشت کھا رہا ہے، آپ سب کہیں گے چھی 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 چھی، حرام کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ ایک شخص کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت، لیکن وہ اس نے خریدا ہے کسی کی جیب کاٹ کر، تو کھا تو رہا ہے اصلاً وہ شے کہ جو جائز سے حلال ہے، حرام کھا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اس نے کمایا کس سے ہے؟ اس کمائی سے کمایا ہے جو اس نے چوری کر کے کسی کی جیب کاٹ کر کے حاصل کی۔ تو اس طریقے سے حرام کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک شخص دے رہا ہے پہرا، لیکن کہاں دے رہا ہے؟ ڈاکوؤں کے ڈیرے پر، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو کمائی کر رہا ہے حرام کر رہا ہے۔ ایک شخص پہرے دار بنا کھڑا ہے، گارڈ ہے بینک کے دروازے پر، تو حرام ہے، کام غلط کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے ویسے اس مسئلے کو اگر آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو آخری بات جو میں کہا کرتا ہوں ذرا کان کھول کر سن لیجئے۔ ایک ایسے ماحول میں جس میں دین حق غالب نہ ہو بلکہ باطل کا نظام ہو، سانس لینا بھی حرام ہے، الا یہ کہ یہ سانس لینے سے جو قوت پیدا ہوئی ہے، انرجی، آکسیجن اندر گئی ہے نا، اسی کو تو ہم جلا کر انرجی حاصل کرتے ہیں ہمارے مسل سے، یا یہاں پہ جو غذا کھا کر قوت پیدا ہوئی ہے اگر وہ خرچ ہو رہی ہے، اس کا اکثر و بیشتر
اس نظام باطل کو ختم کر کے نظام حق کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تو جائز ہے، ورنہ سانس لینا بھی حرام ہے۔ لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔